بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی فضیلت، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کیا انعامات ہیں، ثمرات ہیں۔ اور پیارے بھائی اور قابل احترام بہنوں، کبھی کبھی اللہ والوں سے ملنے جانا چاہیے۔ آج ہم دنیا کے چند سکوں کے لیے لوگوں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ کبھی کوئی صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت کی خاطر بھی کوئی کسی سے ملنے گیا ہے کہ چلو فلاں شخص نیک ہے اس کے پاس جاتے ہیں، کوئی حدیث سنائے گا، کوئی اچھی نصیحت کرے گا۔ آئیے سنتے ہیں، سنن ابو داؤد میں ہے، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے محبت و بغض رکھے اور اللہ ہی کے لیے کوئی چیز دے اور اللہ کے لیے روکے، فقد استکمل الایمان، تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ سنن ابو داؤد۔ دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان حول العرش المنابر من نور، عرش کے ارد گرد نور کے منبر ہیں، ان پر نورانی لباس اور نورانی چہروں والے لوگ ہوں گے۔ وہ انبیاء اور شہداء تو نہیں ہوں گے مگر انبیاء ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ ہمیں بھی ان کی صفات بتائیے، ہمیں بھی بتائیے نا کہ ان کی کیا اعمال ہے، کیا عمل کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المتحابون فی اللہ والمتجالسون فی اللہ، کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے والے اور اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے کی ملاقات کو آنے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر! اتنا عظیم پروٹوکول، اللہ اکبر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پاس ان کو عرش کے سائے، اپنے عرش سائے کے نیچے بٹھائیں گے۔ سبحان اللہ! اور دیکھیے کہ وہ انبیاء بھی نہیں ہوں گے لیکن انبیاء ان پر رشک کریں گے۔ اسی طرح میرے بھائی چوتھی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث آپ نے سنی، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی، کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں۔ سبحان اللہ! دیکھیے اب کوئی سایہ نہیں، زمین چٹیل میدان ہے اور سورج سوا نیزے پر ہے، اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ 7 آدمیوں کو، 6 کا ذکر کبھی پھر کروں گا، ان میں سے 2 وہ شخص ہوں گے، وَرَجُلَانِ تَحَابَ فِي اللَّهِ فَاجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ فَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، کہ 2 آدمی وہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اسی محبت پر اکٹھے ہوتے ہیں اور اسی پر جدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ! 5ویں حدیث اور بڑی پیاری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان رجلا زار اخاه له في الله فارسد الله له ملكا قال اين تريد فقال اريد ان ازور اخي فلانا فقال لحاجة لك عنده قال لا قال لقرابة بينك وبينه قال لا قال فبنعمة لك عنده قال لا۔ ایک شخص جو ہے وہ کسی بستی میں آدمی کو ملنے کے لیے گیا، کسی دوست کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا اور اس سے آ کر پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں فلاں شخص کو ملنے جا رہا ہوں۔ کوئی اس کے ساتھ کوئی حاجت ہے تمہاری؟ نہیں۔ تمہاری رشتہ داری ہے؟ نہیں۔ کوئی اس نے تم پر احسان کیا ہو؟ کہا نہیں۔ تو اس فرشتے نے کہا فبما، کالا یعنی کس لیے جا رہے ہو؟ قال احبہ فی اللہ، قال فإن اللہ ارسلنی الیک اخبرک بأنہ یحبک لحبک ایاہ۔ تو اس شخص نے یا فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کیا کرنے کے لیے؟ وَقَدْ أَوْجَبَ لَكَ الْجَنَّةِ، ایک تو یہ ہے کہ تجھے اطلاع دوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرتے ہیں، کہ تو نے صرف اللہ کے لیے اس شخص سے محبت کی اور اللہ تعالیٰ نے تیری لیے جنت واجب کر دی ہے۔ سبحان اللہ! یہ مسلم کی روایت ہے۔ 6ٹھی حدیث اور مسلم کی روایت بھی یہی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ اس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ یقول یوم القیامہ، یہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ارشاد فرمائیں گے این المتحابون بجلالی، میری عظمت و جلالت کے لیے باہم محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ الیوم اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ مسلم کی روایت۔ اللہ اکبر! کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے بھائیو۔
ساتویں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب الرجل اخاہ، جب کوئی شخص جو ہے اپنے بھائی سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ اسے بتا دے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ رواہ ابو داؤد والترمذی وقال حدیث حسن، جیسا کہ صحیح ابو داؤد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان رجل کان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمر رجل به فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی احب ھذا فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلمتہ قال لا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص، تو ایک شخص وہاں سے گزرا، تو اس شخص نے جو بیٹھے ہوئے تھے نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ کیا تو نے اس کو بتا دیا ہے؟ کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جلدی جاؤ اس کو بتلا دے۔ چنانچہ وہ شخص اس کے پاس گیا اور کہا انی احبک فی اللہ، مجھے اللہ کے لیے تم سے محبت ہے۔ اور اس نے آگے جواب کیا دیا احبک الذی احببتنی لہ، وہ اللہ تجھ سے محبت کرے جس کے لیے تو نے مجھ سے محبت کی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیو، جب بھی آپ سے کوئی کہے احبک فی اللہ، مجھے اللہ کے لیے آپ سے محبت ہے، اس کے جواب میں آپ یہ کہیں احبک الذی احببتنی لہ، یا پھر اردو میں کہہ دیں کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی تم سے محبت۔ 8ویں حدیث سیدنا ابو ہریرہ، اس حدیث کے راوی ہیں مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، کہ تم اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت نہیں کرو گے۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو کہ تم باہم محبت کرنے لگ جاؤ گے؟ افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں تم سلام کو پھیلاؤ، یعنی سلام کرنے سے آپس میں محبت ہوتی ہے اور اللہ کے لیے محبت انسان شروع کر دیتا ہے۔ یہ مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اسی طرح میرے بھائی بس آخری چند باتیں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک دفعہ ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اے معاذ، یا معاذ، واللہ، اللہ کی قسم، واللہ انی احبک، ثم اوصیک یا معاذ لا تدعن فی دبر کل صلاة تقول اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، رواہ ابو داؤد والنسائی بسناد صحیح۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا اور کہا اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، اور ساتھ نے ایک نصیحت کی کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات پڑھنا نہ بھولنا جو میں نے آپ کو بتایا، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، میں تیرا شکر کروں اور تیری اچھی عبادت کروں۔ ہم لوگ فرض نماز کے بعد اٹھ جاتے ہیں، دعا شروع کر دیتے ہیں، کوئی سنتے شروع کر دے، یہ دعائیں پڑھا کریں میرے بھائیوں۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں معزز سامعین کرام، آپ کو اس طرف رغبت دلائی کہ کبھی کبھی اللہ کے لیے اللہ والوں کے پاس بھی جایا کرو۔ کتنی انعامات اور ثمرات ہیں صحیح حدیث کی روشنی میں نے آپ کو بتلائے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔